بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کی قضا پر راضی رہنا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ طویل آرزوئیں انسان کو موت سے قریب اور نصب العین سے ہٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین کی خصلت ہے۔ مومن اپنے گناہوں پر رنجیدہ، مشکلات سے ترسیدہ اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے دوری کے خوف سے رونا عارفین کی عبادت ہے۔ زہد کا مطلب آرزوؤں کو کم کرنا اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ خواہشات پر صبر کرنا پاک دامنی ہے، غصے پر صبر کرنا بزرگی ہے، جبکہ گناہ پر صبر کرنا پارسائی ہے۔ متقی ہیں وہ جن کے اعمال پاک، آنکھیں اشکبار اور دل خوف خدا سے لرزاں ہوتے ہیں۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک مصیبت پر صبر کرنا، اور یہ صبر بھی اچھا ہے، مگر اس سے بہتر صبر حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان دل سے شرمندہ ہو، زبان سے استغفار کرے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو، اس سے پہلے کہ تمہیں دنیا سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کیونکہ تمہیں دوسری دنیا کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ عمل ذخیرہ کرو اس دن کے لیے جس دن کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن اعمال کے چھپے ذخیرے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ جان لو کہ جس امید میں تم زندگی گزار رہے ہو، موت اس کے پیچھے ہے۔ بس جو کوئی امید کے دنوں میں موت آنے سے پہلے نیک عمل کرے گا، اس کا عمل اسے فائدہ دے گا اور اس کی موت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دنیا کے لوگوں میں سب سے خوش نصیب وہ ہے جو دنیا کو ترک کر دے، اور آخرت میں سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جو دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرتا رہا۔ تمہارا ایک ایک سانس تمہاری زندگی کا حصہ ہے، انہیں ضائع نہ کرو، بلکہ ایسے کاموں میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ کی اطاعت سے نزدیک کر دے۔ موت اور اس کی تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ موت آنے سے پہلے ذات راہ مہیا کرو، اور اس کے آنے سے پہلے ہی نیک اعمال کر کے تیار ہو جاؤ۔ اگر کسی پر زمین و آسمان تنگ ہو جائے، پھر بھی وہ خدا سے ڈرتا ہو، تو خدا اسے مشکل سے نکال دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ آدمی کی لاپرواہی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے اپنی عمر اس چیز میں ضائع کر دی جو انہیں نجات نہ دلا سکی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور وہ اس کو دوسروں سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔